وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 59 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم دین کو پھیلانے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق کو نہیں جانتے. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں. اے جان جہاں ان کے کفر کو غم جان نہ بنا دیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 59. فاصبر ان وعد اللہ حق. آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اور آپ کو دل برداشتہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. سامعین کرام، اس آیت میں 3 مضامین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صبر کی تلقین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حق کو، ایک بات. دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ دعوت کے نتیجے میں جو مخالفت ہوتی ہے تو وہ انسان کو یعنی اس مخالفت سے انسان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی حق پہ قائم رہنا چاہیے اور دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. فاصبر، ایک تو بات ہے صبر کی. تو اور ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ جو آیات ہیں، یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے ہے. حضور بظاہر مخاطب تو ہیں لیکن اصل جو دعوت ہے وہ تو قیامت تک چلی آئے گی انشاءاللہ. تو یعنی ہر دور میں داعیان حق ہوں گے اور وہ ان کے سامنے مشکلات بھی ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اصل میں مومن کا حال ہے، حال مومن کا حال ہے. اور یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے. تو یہ ہے کہ جو مومن ہے، ظاہر ہے ہر مومن جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ داعی حق ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی جو بکریاں چرانے والا، یعنی ہر ایک جو ہے اپنے
چرانے والا ہے، اور ان رائن رعیت، ہر آدمی کی اپنی حکومت ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، رائن۔ اور سامعین کرام، بات یہ ہے کہ مومن، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ مومن کی زندگی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے سامنے نہ صرف خود اپنی ذات ہوتی ہے، لیکن جو پھر معاشرے کی ذمہ داری بھی اس پہ ہوتی ہے، یا اس کے جو متعلقات ہیں، یعنی ہر ایک کی حیثیت سے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ مثال کے طور پہ والدہ سے اس کی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کو کیا سکھایا قرآن کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ تو اسی طرح ہر ایک شخص کا، پھر مومن جو ہے وہ نہ صرف خود اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا، اپنے گھر والوں کو بچائے گا، اور پھر یہ تمام معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اسی طرح میں مومن کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ مومن اکیلی ذات نہیں ہوتی، وہ ایک امت ہوتی ہے، ایک قائد ہوتا ہے۔ مومن جو ہے وہ ایک قائدانہ کردار ادا کرتا ہے، خود بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلتا اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ میں نے مختصر بات کر دی۔ اصل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فصبر، کہ تم صبر اختیار کرو۔ صبر کا معنی میں نے آپ کو بیان کیا کہ حق پہ جمے رہنا، اور حق کے راستے میں جو بھی تکلیفات آتی ہیں اس کو برداشت کرنا۔ اچھا، پھر اس میں سامنے کرام، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ اگر آپ پڑھیں سامنے کرام کہ یہ بات کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور میں آپ کو تھوڑی توجہ دلاتا ہوں۔ وعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ سورت کے شروع میں نا، اس دن مومن خوش ہوں گے، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی امداد پہ مدد کرتا ہے وہ جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، بے مثل اور مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی مومن کا وعدہ۔ یہ ہم اس آیت میں آگے بھی ہے کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، ایسے آیت آئی ہے سامنے کرام۔ لیکن میں یہ جو آخری وہ ہے نا سامنے کرام، تو آپ کو میں وہ بتا رہا تھا کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو دیکھیں مختلف وعدے ہیں۔ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو جنت دوں گا، پھر مختلف وعدے ہیں، لیکن یہاں کون سا وعدہ مراد ہے؟ دیکھیں 7ویں نبوی کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ کشمکش تھی، مشرکوں کی اور مسلمانوں کی کشمکش تھی۔ اس وقت ایک ٹولی جو تھی وہ ہجرت کر چکی تھی حبشے کی طرف، تقریباً 100-120 آدمی وہاں تھے، 40 آدمی تقریباً یہاں تھے، 40-42 جو بھی تھے۔ تو ایک کشمکش تھی، مشرک جو تھے وہ زبردست مخالفت کر رہے تھے، میں اس کی اب تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ مخالفت، حق کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عمر کے قبول اسلام تک کیا ہے، وہ خانہ کعبہ میں مسلمان نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر ایمان لے آئے تو انہوں نے تلوار کو لہرایا اور کہ بھئی کون ہے جو اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے، آ جائے میرے۔ تو حضرت عمر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو تقویت دی۔ لیکن یہ حالات تھے اور کشمکش تھے۔ ان حالات میں 7ویں نبوی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں نا سورہ روم کی، دیکھیں یہ مضامین کو، قرآن کے مضامین کو سیاق و سباق میں رکھ کے آپ تلاوت کیا کریں تو اچھی ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں اب وعدہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اب یہاں سورت کے شروع میں کیا ہے اور بیچ میں کیا تھا؟ وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے اب یہ وعدہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہے۔ ظاہر ہے شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیں تو مسلمان مصیبت میں تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جب ایرانی جو ہیں ایرانیوں پہ روم والے غالب آئیں گے اس دن تمہیں بھی خوشخبری ملے گی، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ تو دیکھیں اللہ کا وعدہ مومنوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی امداد کرے گا، مومنوں کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں ہم تو اصل میں تو یہ ہے کہ ہماری کوئی جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی، نہ کوئی جماعت ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے ایسی بن گئی ہے کہ یہ قرآن ہماری سمجھ میں ایسے نہیں آتا جیسے کہ آنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نماز کی جو اقامت صلاۃ ہے، تو صلاۃ کی یعنی بہت زمانے تک یہ تشریح ہوتی ہی رہی، نماز کے معنی صلاۃ کے معنی تحریک کے ہیں۔ تو آپ تفسیروں میں دیکھ لیں، بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ کولوں کو حرکت دینا، یعنی نماز اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کولوں کو حرکت دیتے رہیں۔ اب یہ مطلب ایک چھوٹا معنی انہوں نے لکھ دیا، اور تو میں بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ قرآن کی جو سمجھ ہے وہ اس وقت آپ کو آئے گی کہ جب آپ کی ایک جماعت ہوگی، پھر آپ کا امیر ہوگا، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ ان۔ اب یہ دیکھیں امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر شان نزول کے مطابق مخاطب اول تو وہی ہیں، پھر مومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ کیونکہ حضور کے بعد تو انہوں نے پھر دین کو پھیلایا ہے۔ تو ان وعد اللہ حق کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ تو اللہ کے وعدے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے آپ دیکھیں کہ ایک وعدہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم غالب ہو تو تم ہی نہیں، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اعلائے کلمت الحق کے لیے انسان جیتا ہے، مومن تو اعلائے کلمت الحق کے لیے جیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بس مجھے جنت مل جائے اور لوگوں کو ملے یا نہ ملے، یا مجھے دوزخ سے نجات مل جائے، نہیں، ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ نے خود بھی دوزخ سے بچنے کی تراکیب کرنی ہے اور جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی اس دائرہ نور میں آپ نے داخل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو کھلے طور پہ بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں، چاہے اور بھلے کوئی ٹھیک ہو یا نہ ہو، بس ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، اور لوگ جانے اور ملا جانے۔ یہ ملا کی ڈیوٹی نہیں، یہ میری، آپ کی اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اور لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، رسول تمہارے سامنے ایک نمونہ پیش کریں گے۔
تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور تھوڑا سا اس کو غور کریں اور اس کو ہلکا نہ جانیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ ایک زبردست وعدہ فرما رہے ہیں کہ اے مومن، اے مومنوں کی جماعت، تم اعلاء کلمت الحق کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہو، اس کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں تو اس پر صبر اختیار کرو، اپنے مشن کو نہ چھوڑو۔ اگر کوئی مخالفت تمہاری کرتا ہے، اب ظاہر ہے کہ مومن، ایک مومن ہے، ایک غیر مومن ہے، اور تھوڑا سا میں اگر آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں مومن اور غیر مومن بنیادی طور پہ سامعین کرام دو ہی گروہ ہیں، ایک یقین رکھنے والے ہیں اور ایک یقین نہیں رکھنے والے۔ جو یقین نہیں رکھتے کس پہ؟ اپنی حقیقت پہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، اور آخرت پہ، جنت پہ، دوزخ پہ۔ جو لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے نا، یا دوبارہ زندہ ہونے سے، تو اس کا مطلب وہ یقین نہیں رکھتے۔ جب یقین نہیں رکھتے تو یہ مومنوں کے متضاد ٹولی بن گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ مومنوں کے خلاف، مومن تو ان کو دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کا یقین نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سامعین کرام ایسی صورتحال ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ صورتحال ہے کہ ہمیں اپنی منزل پر یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا منزل ہے، ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد واحد ہے، ہمارا محبوب واحد ہے، ہمارا مقصود واحد ہے۔ جب اس پہ لوگوں کا یقین نہیں ہے، تو جب یقین نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ کوئی تو ایمان والے ہوں گے اور پھر وہ کوشش کریں گے، ظاہر ہے ایمان والے بھی کوشش کریں گے، اور جو بے ایمان ہے، بے ایمان سے میرا مطلب یہ ہے کہ غیر یقین والے ہیں۔ بے ایمان ایک تو وہ ہوتی ہے نا، تنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے، میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا، میری نیت یہ ہے کہ ایمان اور بے ایمان، جن کا یقین نہیں ہے آخرت پہ، بے ایمان کا میرا مطلب یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حق کو فیل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں گے، کیونکہ حق کو، جو لوگ حق کے لیے محنت کر رہے ہیں سامنے کرام، اگر حق غالب آ جاتا ہے تو باطل والوں کے تو مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، باطل کے مفادات کو پھر نقصان پہنچتا ہے، باطل کی بیخونی ہو جاتی ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، قرآن کا یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حق کو باطل پہ دے مارتا ہوں، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اہل باطل جو ہیں وہ تو شور مچائیں گے، تو جب شور مچائیں گے تو وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ، اے مومنو، تمہیں جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کی مخالفانہ حرکات یا تکلیفات سے دل برداشتہ نہیں ہونے چاہیے۔ تمہیں اگر لوگ پتھر مارے مثال کے طور پہ، تو ٹھیک ہے، مناسب طریقے سے تم ان کا جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے جواب دو، جو بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو، یعنی برائی کو اچھے طریقے سے دفع کرو۔ یہ تو نہیں کہ کوئی تمہیں پتھر مارے تو تم بھی اسے پتھر اٹھا کے مارو۔ تو بہرحال صبر اور برداشت، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے مشن سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دل کو ہلکا کر لیں، ہمت، اے مسلمانوں تم ہمت چھوڑ بیٹھو۔ دیکھیں یہ خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حضور سے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ دل برداشتہ، وہ تو سردار الانبیاء تھے، اولو العزم پیغمبر تھے سامنے کا، تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کو خطاب کر کے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ حق کے راہ میں روڑے بچھاتے ہیں، جو لوگ اہل حق کو تکلیف دیتے ہیں، تو اہل باطل کی تکالیف پہ صبر کرنا چاہیے، یعنی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ،
کہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا دفاع کریں، برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کی کوشش کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلِيٌّ كَأَنَّهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے پھر وہ، بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں صاحب اکرام کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ ایک زبردست اس میں جدوجہد کے لیے اور مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اس میں زبردست مواد موجود ہے، اور اس میں تو اللہ تعالیٰ ایک تو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی یقین دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ایمان والوں کی اور جو اپنے رسولوں کی اور اپنے مومنوں کی ضرور مدد کروں اس دنیا میں۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننج المؤمنین، تو مومنوں کی امداد اور ان کی نجات یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اس پہ یعنی مومنوں کی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ مومن کو بلند ہمت ہونا چاہیے، اور بلند ہمتی سے سارے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا چاہیے، حق پہ ڈٹے رہنا چاہیے، اور حق کی اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ تو یہ مضمون ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ترجمہ سنائیے، فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور آپ کو دل برداشتہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ God thus seals the hearts of those who do not know. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ So be patient, the promise of God is true, and do not let those who lack certainty belittle you. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔